بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی الاعلیٰ والصلاۃ والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی خلفائہ اولی الصدق والصفاء خصوصاً علی باب مدینۃ العلم والحکمۃ والہدی وعلی جمیع الآل ذوی المجد والعلا وعلی سائر الاصحاب التقی والنقی ومن تبعہم بإحسان الی یوم الجزاء. اما بعد، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی کے عقیدت، ارادت اور محبت سے آراستہ سلام اور اشعار کے ساتھ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے. تاریخ اسلام اور تاریخ آدمیت میں آج کا دن باب مدینۃ العلم امام المشارق والمغارب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے یوم شہادت کے عنوان سے جانا جاتا ہے. آپ کے فرزند ارجمند نور نظر راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، آپ نے آپ کی شہادت کے موقع پر کہا تھا کہ لوگوں، کل تم سے ایک ایسا شخص بچھڑا کہ نہ اگلے اس سے بڑھ سکے اور نہ پچھلے اس کو پا سکیں گے. رسول اللہ جنگوں میں اس کو اپنا علم دیا کرتے تھے اور وہ جس بھی مارکے اور جنگ میں گیا ہمیشہ سرخرو اور کامیاب لوٹا. اس نے جس طرف قدم بڑھائے جبرائیل اور میکائیل ان کے ہم رکاب ہوتے تھے، اور وہ اقلیم فقر کا تاجدار دنیا سے جاتے ہوئے جس نے کوئی زر و جواہر نہیں چھوڑا ماسوائے 700 درہم کے. 21 رمضان المبارک آج دنیا بھر میں آپ کی شہادت اور آپ کے طرز زیست اور اسلوب حیات اس سے اکتساب فیض کے سلسلے جاری ہیں. با اختلاف روایات 19 رمضان یا 17 رمضان تہجد کے وقت آپ بیدار ہوئے. آپ نے اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے مستعد کیا. آپ نے نور نظر حسن المجتبیٰ سے کہا کہ آج شب جمعہ ہے اور صبح یوم بدر، عبادت کا خصوصی اہتمام ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا، آج شب خواب میں آپ کے نانا تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے. میں نے ان سے امت کی کجروی کا گلہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مجھے بہتر رفاقت اور لوگوں کو بدتر حکمرانوں کا اندیا دیا گیا ہے. اسی دوران کوفے کی جامع مسجد سے ابن نباہ الصلاۃ خیر من النوم اس کی فضا بلند ہوئی. آپ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے. ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے مسجد کی طرف رواں دواں تھے. جامع مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور ابن ملجم زہر سے بھجی ہوئی تلوار لے کر آپ کے انتظار میں تھا اور اس کا وار کاری ثابت ہوا اور آپ کی زبان سے وہ تاریخ ساز جملے نکلے: فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. خلیفہ رسول امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ زخموں سے چور مسجد سے گھر تشریف لائے. آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. آپ نے فرمایا کہ میرے قاتل کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اس کو کھانے کے لیے وہی دینا جو میں پسند کرتا ہوں. اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ معاملہ خود کروں گا، بصورت دیگر اس کو ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کرنا، اس کی لاش کو مسلح نہ کرنا، اس کے اعضاء کو ضائع نہ کرنا، کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور پھر آپ نے اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو اقامت دین، حفاظت دین اور تحفیظ دین کے حوالے سے وہ زرعی اصول عطا فرمائے جس پر آپ کے بعد آپ کا خانوادہ ہمیشہ گامزن رہا. اور آپ کے خانوادے کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہے بھی یہی کہ انہوں نے علوم قرآن اترتے دیکھے، پھر ان علوم کو محفوظ کیا. صرف الفاظ محفوظ نہیں کیے بلکہ اس کے ساتھ وہ کیفیات بھی محفوظ کیں جس سے الفاظ سے وہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں یا کیے جاتے ہیں جو قرآن پاک کا صحیح مدعا ہے. باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قرآن علوم و معارف کے سب سے بڑے عالم تھے، اور آپ کوفے کے ممبر پر بیٹھ کر یہ صدا بلند کیا کرتے تھے کہ سلونی، لوگوں مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ مجھ سے بڑھ کر اور بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی
तारीकी में या दिन के उजाले में, पहाड़ी पे चढ़ते हुए या किसी चढ़ाई से नीचे आते हुए, आज हम उनके फ़ज़ाइल व कमालात, उनके जूद व अता और उनके तर्ज़ ज़ीस्त और उसलूब हयात, उससे रहनुमाई और रोशनी हासिल करेंगे। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। हमारे आज के दूसरे मेहमान प्रोफेसर वासिल अवैस। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह और बिलखुसूस हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपकी बारगाह में अक़ीदत, अरादत और मनक़बत का नजराना पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे साजिद अली साजिद। अपने मेहमानों की तरफ जाने से कबल आज का इसमें गिरामी अल मुहैमिन, सबकी निगहबानी फरमाने वाला, इस इसमें मुबारक की बरकत यह है कि जो शख्स कसरत के साथ इसका विर्द करता है, अल्लाह ताला हर लम्हे उसकी निगहबानी फरमाता है। मुफ्ती साहब, आज का मौजू बहुत अहम है कि दिन की एक ख़ास सिग्निफिकेंस है, और इस मौजू के हवाले से फिर अल्लाह ताला ने आपको भी एक ख़ास मलका अता किया है। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू भी बहुत अहम है डॉक्टर साहब, और आपका ये प्रोग्राम नूर कुरान अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का नूर बांटता है और बहुत लोग इसको मोहब्बत से सुनते हैं और इसका इंतज़ार भी करते हैं। अल्लाह उन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज डॉक्टर साहब 21 रमज़ानुल मुबारक है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के मुताबिक जहन्नम से आज़ादी के अशरे का आगाज़ हो चुका है, और हम जहन्नम से आज़ादी के अशरे के पहले दिन में मौलाए कायनात का ज़िक्र कर रहे हैं। और शायद उनकी शहादत भी 21 रमज़ान को इस हवाले से है कि क़यामत तक निजात वालों को अली न भूले। वाह! इसलिए कि जहन्नम से आज़ादी और निजात मौलाए कायनात के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की वो ज़ात गिरामी है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं 300 कुरान पाक की आयात हैं जो मौला अली की शान में नाजिल हुई हैं। अल्लाह अकबर। और ये हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला कायनात के चचाज़ाद भाई हैं। और डॉक्टर साहब, आपको पता है कि रिश्तेदारों में शरीका होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि रिश्तेदार खुले दिल से किसी की अज़मत को माने, लेकिन यहाँ चूँकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार की सोबत के नूर से मुनव्वर हैं, तो उनके यहाँ हकीकत पसंदी है, और वो ये बात तस्लीम करते हुए कि हमारा खून एक है, ख़ानदान एक है, लेकिन वो साथ कहते हैं कि मुझे चूँकि इल्म कुरान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से मिला है, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जितना इल्म कुरान है वो हज़रत नबी पाक की दुआ का सदका है। तो सरकार की दुआ से आलिम बनने वाले सहाबी रसूल कहते हैं कि 300 आयात कुरान मजीद की मौला मुर्तज़ा की शान में नाजिल हुई हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, किसी भी शख्सियत के बारे में कोई बड़ी शख्सियत 2-4 कलिमात कह दे तो उसे सनद बना लिया जाता है, और अगर हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा दें उसके तो सनद होने में कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर कुरान की 300 आयात मौला कायनात की इज़्ज़त व अज़मत में नाजिल हूँ, और ये ऐलान भी मुफस्सिर कुरान हिब्रुल उम्मा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कर रहे हूँ, तो इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि मौला अली की इज़्ज़त व अज़मत ये कुरान मजीद का उन्वान है। जिनके सीने में कुरान होगा उनके सीने में मौला कायनात की अज़मत भी होगी। फिर रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अलीयन, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कुरान को कोई नापाक आदमी छू नहीं सकता, अली को कोई नापाक आदमी मान नहीं सकता। वाह! कुरान के कुर्ब के लिए भी बंदे का पाक होना ज़रूरी है, और अली के कुर्ब के लिए भी बंदे का पाक होना ज़रूरी है। अगर कोई नापाक हो, कुरान को हाथ लगाए तो मुजरिम, नापाक मौला अली के करीब भी नहीं जा सकता। और कितनी इज़्ज़त व अज़मत है मौला कायनात की कि सरकार ने फरमाया ये दोनों जुदा नहीं होंगे, कुरान के साथ अली होगा, अली के साथ कुरान होगा। मैं ये समझता हूँ किसी ने कुरान समझना हो तो अली से समझे, और किसी ने अली समझना हो तो कुरान से समझे। हज़रत मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को ये शर्फ भी हासिल है कि सबसे ज्यादा जिस ज़ात ने मेरे पाक नबी का कुर्ब पाया है वो मौला अली की ज़ात है। जब हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासआदत होती है तो उस वक्त रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की उम्र मुबारक 30 साल की थी, और हज़रत मौला कायनात की विलादत होती है। और डॉक्टर साहब, बड़ी अजीब बात है कि मौला कायनात का नाम अली हुजूर रखते हैं, हालांकि जनाब अबू तालिब मौजूद थे, वो बड़े थे, वो नाम रखते। मुझे लगता ये है किसी को ऐलान नबूवत के बाद मेरे नबी की समझ आई हो तो आई हो, सैयदा खदीजतुल कुबरा और जनाब अबू तालिब पहले ही पहचान चुके थे कि मोहम्मद अरबी की शान जैसा कोई और नहीं है। इसलिए आपका नाम, हज़रत मौला कायनात का नाम
अली मेरे पाक नबी ने खुद रखा, यानी पैदा होते ही मौला कायनात ने को मेरे पाक नबी ने देखा और नाम रखा अली। और अली किसे कहते हैं? जिससे बुलंदी कभी जुदा ही ना हो, कभी ऊंचा ही ना हो। तो 30 साला नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक का फैसला था। आज जो बैतुल्लाह में पैदा हुआ है और मेरी चच्ची की गोद में आया है, फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा की गोद में, ये वो शख्सियत है जो पैदाइश से लेकर शहादत तक और शहादत से लेकर हशर तक कभी इससे बुलंदी जुदा नहीं होगी। और हजरत फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि मेरा बेटा पैदा हुआ तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने आकर करम फरमाकर नाम रखा, फिर घुट्टी अता फरमाई। सिर्फ घुट्टी नहीं अता की, आप रो रहे थे, कोई चीज़ ले नहीं रहे थे, तो नबी पाक ने अपनी पाक ज़ुबान उनके मुंह में रख दी और वो ज़ुबान को चूसते चूसते सो गए। अब फरमाती हैं उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि अब वो तो कोई चीज़ दूध पीने के लिए तैयार ना होते, इसलिए कि जिसने ज़ुबान नबूवत के चूसने का मज़ा लिया हो वो किसी और खुराक को कैसे पसंद करे। तो हज़रत मौला कायनात का एजाज़ ये है, खुदा के घर में पैदा होकर आंख खोलते ही चेहरा रसूल देखा और सबसे पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफ़ा लेकर कायनात को बताया कि मुझे किसी और पर क़ियास करने की ज़रूरत नहीं, मैं जिसकी औलाद की असल हूँ मज़हर भी उसी का हूँ। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं दोबारा आऊँगा तो इस पर मज़ीद बात भी करूँगा, और लेकिन आपकी इस गुफ्तगू से मैं अब ये समझ गया और यकीनन नाज़रीन भी जान गए कि दुनिया में आते हुए पहला चेहरा देखा तो ताजदार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो जिस शख्सियत ने आखिरी ज़ियारत की वो हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। तो ये तकरीबन 33 साल का, अगर आपने 10 साल की उम्र समझें तो फिर 33 साल का अरसा बनता है। ज़िंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं जिसमें आप अलहदा हुए हों। प्रोफेसर साहब, यही मौजू आपके आगे भी, और बिलखुसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिफ़ाक़त और मुस्लिम अव्वल शाह मर्दान अली इश्क़रा सरमाया ईमा अली। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो गुफ्तगू डॉक्टर साहब हुई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आँख खोली है तो चेहरा मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत की है पहली। मैं एक हदीस पेश करना चाहता हूँ, कंज़ुल माल में ये 36,476 नंबर हदीस है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब हो के आपने फरमाया, या अलियो इन्नी सालतो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फ़ीका खम्सो खिसालन फ़अतानी। अली, मैंने अपने रब से तेरे बारे में 5 बातें मांगी हैं और अल्लाह ने वो मुझे अता कर दी हैं। उनमें जो पहली बात है वो ये है, मैंने अल्लाह से ये सवाल किया, अन तन शक्ल अर्द अन्नी व अनफुदुतराब अन रासी व अंत माई। मैंने ये बात अल्लाह से अर्ज़ की कि जब मैं ज़मीन से निकलूँ और अपने सर से गर्द को धूल को झाड़ूँ तो परवरदिगारा अली मेरे साथ हो। सुभान अल्लाह। अब ये जो पहली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है, इसमें अगर आप देखें तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर से निकलते ही आप जिसका चेहरा देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं वो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक वो नज़र है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुलती है तो पहला दीदार हुजूर के चेहरे का है। यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि जब मैं कब्र से बाहर निकलूँ तो जिस चेहरे की मैं पहले ज़ियारत करूँ वो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हो। जो शेर आपने अभी अल्लामा इकबाल का पढ़ा, मुस्लिम अव्वल शाह मर्दां अली इश्क़रा सरमाया इमा अली, इसी के आगे अल्लामा इकबाल एक दो शेर के फासले पे ये भी कहते हैं कि आज रुख़-ए-ऊ फ़ाल पैगम्बर गिरफ्त, वाह वाह, मिल्लत हक आज शकोहश फर गिरफ्त। वाह। यहाँ पर वो कहते हैं कि अली का तो चेहरा वो है कि जिसको देखकर पैगम्बर अकरम नेक फ़ाल लिया करते थे। वाह। यानी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अली का चेहरा ये इतना मुतबरक है कि नेक फ़ाल हासिल करते हैं। मैं वापस उस हदीस की तरफ, और इससे एक और मिसाल भी या इससे नतीजा अखज़ करते थे कि हम ये भी देख लेते थे कि ज़िक्र अली से किसके चेहरे का रंग मुतगय्यर होता है। ज़िक्र अली से किसके चेहरे का रंग मुतगय्यर होता है। मैं इस पर भी आ जाता हूँ। पहले मैं ये अर्ज़ कर लूँ, ये जो हदीस मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 बातें अल्लाह से मांगी हैं उनमें पहली बात तो यही थी कि जब मैं कब्र अनवर से निकलूँ तो पहले मेरे साथ अली हो, मेरे साथ हो। दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने अल्लाह से सवाल किया कि परवरदिगारा जब मैं मीज़ान के पास खड़ा हूँ तो उस वक्त अली मेरे साथ होना चाहिए। अल्लाह ने मुझे यह भी अता कर दिया। फिर मैंने तीसरा सवाल अल्लाह से किया, यजअलु का हामिलु लिवाई, कि परवरदिगारा क़यामत के मैदान में मेरी हमद का जो झंडा मुझे तूने अता करना है वो मेरा अली पकड़ के आगे चलेगा। ये हमद का झंडा भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने चौथी बात अल्लाह से यह सवाल की, अंतुस किया उम्मती मिन हौज़ी, हौज़े कौसर तो मेरा हो लेकिन वहां से जाम भर भर के लोगों को तू पिला रहा हो। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने मुझे ये शरफ भी अता कर दिया। और 5वीं बात मैंने अल्लाह से ये तलब की कि परवरदिगारा मेरा अली यजअलु का कायद उम्मती इलल जन्ना, कि परवरदिगारा अली को मेरी उम्मत का कायद बना, ये उम्मत मेरी को लेकर जन्नत में की तरफ जा रहा हो। सब जब जन्नत में जाएंगे तो क़यादत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसने जन्नत में जाना है उनको मुफ्ती साहब ये क़यादत तो फिर तस्लीम करनी पड़ेगी। और इकबाल से किसी ने पूछा था कि बढ़िया फहम रसा है और रदीफ बंदी है, काफिया पैमाई है, बड़ा औज है दुनिया के अंदर, तो उसने कहा तो तू जानता नहीं है, अल विलाए दूध मानश जिंदा हम
در جہاں مثل گوہر تابندہ، میں اس گھرانے کا نوکر ہوں جس کے سبب دین و دنیا کی عزتیں ملتی ہیں، اور وہ گھرانہ باب مدینۃ العلم کا ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس قافلے کا امیر مولا علی ہے۔ واہ، تو اب جنت میں مومن کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا۔ جب مومنوں نے جانا ہے تو مومنوں کا دنیا میں بھی قائد مولا علی ہے اور آخرت میں بھی قائد مولا علی ہے۔ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہے اسے تو مولا کائنات کو امیر ماننا پڑے گا، اور مولا کائنات کی امارت اور قیادت کے بغیر نہ ایمان نصیب ہوتا ہے نہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا جو آپ نے شعر پڑھا وہ اتنا خوبصورت ہے، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کی اصل بھی مولا علی ہیں اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بھی مولا علی ہیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھنے اور علامہ اقبال کے اشعار پڑھنے ہی میں عافیت ہے اب تو۔ ہاں جی بالکل عافیت ہے، اور اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کوئی بندہ اگر اونچی نگاہ کر کے دیکھے گا تو اسے اعلیٰ حضرت خود نمٹ لیں گے۔ یہ ٹھیک۔ اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ صرف اس امت میں نہیں، پچھلی امتوں میں بھی مقام ولایت پر جو بھی پہنچا ہے وہ مولا کائنات کی توجہ سے پہنچا ہے۔ اب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لنگر تقسیم فرما رہے تھے، تشریف لا کر بھی ولایت تقسیم فرماتے رہے، اور آج عالم برزخ میں جلوہ گر ہو کر بھی لنگر تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشیۃ اللمعات کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب ایک خوبصورت جملہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا کائنات کے مناقب نہ حصر میں لائے جا سکتے ہیں نہ گنتی میں لائے جا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے فضائل کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں سیدھی سادھی یہ بات کہوں، چونکہ مولا کائنات نبی پاک علیہ السلام کے مظہر ہیں، ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی 30 یا 33 سال نبی پاک علیہ السلام کی صحبت نور میں رہے، تو سرکار نے کیسے رکھا؟ نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ سلاتے تھے، ایک ہی چادر نبی پاک بھی اوڑھتے تھے، وہی چادر مولا علی بھی اوڑھتے تھے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو پسینہ آتا تو پسینہ حضرت مولا کائنات کو سنگاتے۔ مولا کائنات پر میرے پاک نبی نے اپنا رنگ ہی ایسا چڑھا دیا تھا، چونکہ آپ سے نسل جاری ہونی تھی، تو پھر خود ارشاد فرمایا تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری جان میری جان ہے۔ اور اس حوالے سے تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے جو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اگر تاجدار گولڑا یہ نہ کہتے تو ڈاکٹر صاحب شاید نہ آپ یہ شعر پڑھ پاتے، نہ میں پڑھ پاتا، نہ پروفیسر صاحب پڑھ پاتے۔ آپ کہتے ہیں حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ اچھا اس میں میں زیادہ دور تو نہیں جاتا، لیکن اتنا تو ہے نا، علی اور نبی کا گھر بھی ایک ہے، علی اور نبی کا خون بھی ایک ہے، علی اور نبی کی اولاد بھی ایک ہے، علی اور نبی کی خوشبو بھی ایک ہے، علی اور نبی کا علم بھی نبی سے لیا ہوا ہے، تو نبی کا صدقہ جو علی کا علم ہے وہ بھی نبی کا علم ہے۔ پھر آپ اس کو دیکھ لیں، علی اور نبی کی جد بھی ایک ہے، علی اور نبی کی پگ بھی ایک ہے۔ اب مولا کائنات کے اتنا سارے اعزازات کو دیکھنے کے لیے اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی نے نام ہی علی رکھ دیا، کوئی نیچ علی کو پا نہیں سکتا، اور جسے اللہ بلندی دے وہ علی کا دامن چھوڑ۔ واہ واہ واہ۔ کہتے ہیں کہ میں ساتھ ہوتا تھا تو سوال پوچھتا تو جواب دیتے، اور جب میں خاموش ہو جاتا تو از خود مجھے ایجوکیٹ کرتے اور بتاتے، اور علوم و معارف کے دریا اور سمندر، اور ابتدائی طور پر کبھی مجھے کچھ حافظے کا مسئلہ ہوتا تو پھر میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ دعائیں دیں، اور جو علوم اور معارف اس حوالے سے آپ کا جو بطور خاص فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ دے انور سے آخری آدمی جو نکلا اور آپ کے چشمان مبارک میں پانی کے چند قطرے تھے، وہ میں نے زبان سے اپنے حلق میں اتارے، اور اس کے بعد میرے سینے میں جو علوم و معارف کے دریا ٹھاٹھے مارنے لگے، اس کا بیان نہیں۔ پروفیسر صاحب یہی بات میں آپ کے آگے بھی رکھتا ہوں، اور آپ کا علوم اور آپ نے بطور خاص فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علوم نبوت اور علوم قرآن رکھے اور جاہلوں کے لیے مال رکھا اور دنیا کے عہدے اور ثروت رکھی۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے، روایت جو پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد مبارک سے سب سے آخر میں جو باہر تشریف لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی جو پلکوں مبارک پر قطرے تھے، یہ اصل میں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن شاید میں نہیں سن پایا اس لفظ کو، کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تھا تو اس وقت کا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چون غسل دادا شد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آب در پلک ہائے وے جمع میش ود پس برداشت نمبر زبان خود، کہ جب میں نے غسل دیا ہے سرکار دو عالم کو تو آپ کی پلکیں مبارک جو ہیں ان پر پانی کے قطرے جمع ہو گئے تھے، میں نے ان کو پیا، زبان سے چوسا ہے، اور ظاہر ہے انہی کا تھا، بالکل انہی کا تھا جو اس سارے پروسیس کو اپنے ہاتھوں سے ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس علم کہاں سے آیا، اور وہ جو
جو جواب دے رہے ہیں وہ اس وقت کا ہے جب سرکار دو عالم کا وصال ہو چکا ہے اور آپ پلکوں سے قطرے چوستے ہیں، لیکن حضور نے تو اپنی حیات ظاہریہ میں ہی فرما دیا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو حضرت علی تو اس وقت بھی شہر علم کے دروازے تھے، انا دار الحکمت و علی بابھا، حکمت کے گھر کے دروازے تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، کنز المال میں 36372 نمبر پہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 باب علم کا سکھایا ہے، یفتح کل باب الف باب، اس میں سے ہر باب میں سے آگے 1000 باب کھل جاتے ہیں، تو یہ تو وہ علم ہے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی عطا کر دیا گیا تھا، پھر جب قطرے چوسے ہیں تو اس کے بعد اس علم کا عروج کہاں تھا؟ اب حضرت علی حق رکھتے تھے یہ فرمانے کا، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، سلونی اما دون العرش، مجھ سے پوچھو عرش کے نیچے ہر چیز کی میں خبر دوں گا، یہ حق رکھتے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ حضور کے بعد حضرت علی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے جو سلونی کہہ سکا ہو ممبر پہ کھڑا ہو کے، تو آپ کا جو مقام علمی ہے یہی وجہ ہے کہ علم کی اس معراج پر تھے آپ کہ ہر غلط آپ کی نظر میں غلط تھا، ہر درست آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حق تھا۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جسے کنز المال میں 12031 نمبر حدیث پر لکھا گیا، وہاں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے علی مع الحق او الحق مع علی حیث کانا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے جہاں بھی ہو، لیکن ترمذی شریف میں بڑے خوبصورت لفظ آئے ہیں 3714 نمبر حدیث پر، وہاں لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا رحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، اللہم ادر الحق کا حیث دارا، پروردگارہ حق کو اس طرف پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ یہاں بڑا خاص نقطہ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ جس طرف حق ہو علی کو ادھر پھیر دے، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا جدھر علی کھڑا ہو حق کو ادھر پھیر دے، جدھر علی ہو ادھر حق کو پھیر دے۔ مفتی صاحب میں بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آؤں گا، تو ظاہر ہے آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں بطور خاص آج آزاد عدلیہ کی بات کی جاتی ہے، قانونی افکار کی بات کی جاتی ہے، یہ سارے سوتے ہمیں بطور خاص حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی ذات اور حیثیت اور شخصیت سے پھوٹتے محسوس ہوتے ہیں کہ اگر آپ آزادانہ طور پر فیصلے نہ کرتے تو شاید دنیا کے اندر اجتہاد کے دروازے نہ کھلتے، اور آزاد عدلیہ جس کی آج دنیا بات کرتی ہے، حضرت علی مرتضیٰ اگر اس کالم بلند نہ کرتے تو دنیا کے اندر یہ تصورات شاید ابھی ادھورے رہتے۔ پھر آپ کی جو جرأت، شجاعت اور بہادری اور آپ کے فیصلے، ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ ناظرین، آج کا دن اور آج کا موضوع بہت اہم، اور ہمارے علماء اور مفتی علامہ محمد اقبال چشتی صاحب، پروفیسر صاحب بڑے بسیط انداز میں اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یا وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع پر مزید ان سے رہنمائی لیں گے۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے 656 عیسوی میں اپنے گورنر اور اپنے مصاحب خاص مالک بن اشتر نخعی کو جو خط لکھا ہے وہ انسانی تاریخ کا، ناظرین یہ بہت اہم بات ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا انصاف اور عدل پر اور سماجی بہبود پر مبنی سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے۔ اور پھر وہ طویل خط جو ہماری اکیڈمیز میں، سروسز اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے، جہاں افسران کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس میں اس خط کو بطور خاص ہمارے سلیبس میں، بلکہ دنیا کے مختلف جو خطے ہیں اس میں سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، جس میں آپ نے رہنمائی دی، ہدایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جوڈیشری کیسی ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا جج ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر تحمل اور بردباری ہو، جس کے اندر دلائل پیش ہوتے ہوئے وہ کسی بات پر مشتعل نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کا اشتعال اس کو کسی غلط فیصلے کی طرف لے جائے۔ ایگزیکٹو کیسی ہونی چاہیے، افسران کیسے ہونے چاہیے، ان کے انتخاب میں آپ نے فرمایا کہ میرٹ، اہلیت اور شفافیت، اور پھر اس میں آپ نے فرمایا کہ اچھا خاندان یہ بھی جزوی طور پر شامل رکھا جائے، اور فوج کیسی ہو، آپ نے فرمایا فوج ایسی ہو جو ہمہ وقت جس کی نظر محاذ جنگ پر ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ جس کا مطمع نظر ہو۔ اور شام کے محاذ پر آپ نے مالک بن اشتر نخعی ان کو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تک جنگ کا آغاز نہ کرنا جب تک شامی فوج کی طرف سے پہل نہ ہو، ان کے اتنا قریب نہ ہونا کہ ان کے تیروں کی زد میں آ جاؤ، اور ان سے اتنا دور بھی نہ ہونا
کہ کوئی سہما ہوا فوجی محسوس ہو۔ اللہ اکبر، کیا عبقریت! آپ جینیس تھے، اور بلا شبہ آپ نے دنیا کے اور زندگی کے جو مختلف شعبہ حیات ہیں اس میں جو رہنمائی عطا کی، جو روشنی عطا کی، وہ قیامت تک زندگی کے ہر شعبہ حیات اس میں ہمیں نور عطا کرتی رہے گی۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع ہے، اور میں بطور خاص آپ سے آپ کی شجاعت، بہادری، اور پھر وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، آپ کے فیصلے، اور از خود آپ نے آزاد عدلیہ کا جو سسٹم پیش کیا اس میں آپ خود عدالت میں پیش ہوئے۔ میں سب سے پہلے تو حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کی بات کروں گا، اس لیے کہ شجاعت ہے ہی وہ جو مولا علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور شجاعت تو ہے ہی ان کے گھر کی۔ ان کے گھر کی۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات ہجرت کی رات دیکھیں آپ، تلواروں کے سائے میں آرام کرنا، یہ مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کی بے مثال دلیل ہے کہ مولا علی کو تلواروں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تلواروں کے سائے میں جو بے خوف و خطر سوئے ہیں وہ مولا کائنات کی ذات ہے، اور بستر نبوت پر سوئے ہیں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ رب کائنات نے جناب جبرائیل و میکائیل کو بھیجا، جاؤ جا کر علی پہ پہرا دو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دونوں رسول ملائکہ ہیں، رسول ملائکہ ہیں، آ کر پہرا دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں جناب جبرائیل کو کیا ذوق ہوا کہ وہ دیکھ کر کہنے لگے بخ بخ یا علی، واہ علی واہ علی، تیرے جیسا کون ہوگا کہ تو بستر رسول پہ سویا ہے اور اللہ لا مقام تجھ پہ ناز فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ بدر کے میدان میں دیکھیں، 2 سن ہجری میں بدر ہوئی تو مولا کائنات نے، میں سب سے چھوٹی روایت بیان کرنے لگا ہوں، کم ترین والی، 70 کافر کل مارے گئے، 30 مولا علی نے مارے، اور مولا کائنات کی عمر کتنا تھی؟ 25 سال کی۔ 25 سال کی عمر کا وہ شیر خدا، اور 30 کافر وہاں پر مارتا ہے، اور ایسی تلوار چلائی کہ رضوان جنت نے جنت میں نعرہ لگایا کہ لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، حیدر کرار جیسا جوان کوئی سبحان نہیں۔ اللہ۔ پھر آپ دیکھیں 3 ہجری کو ہوتی ہے جنگ احد، اور جنگ احد میں مولا کائنات نے تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ جناب جبرائیل امین نے حاضر ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آج تو علی نے حد نہیں کر دی۔ واہ سبحان اللہ۔ اب حضرت مولا علی تلوار چلائیں اور داد دینے جبرائیل آئیں۔ سبحان اللہ۔ عام بندہ داد دے اور بات ہے، رسول ملائکہ آ کر داد دیں۔ اچھا، جب وہ کہتے ہیں کہ آج حد کر دی ہے تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے جو اگلی بات فرمائی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا علی حد کیسے نہ کرتا، ان علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ وہ علی کے اندر جو پاور ہے وہ پاور محمد عربی کی ہے، میرا مزہ رہتا میں۔ پھر 5 ہجری کو آپ دیکھیں غزوہ خندق ہوتا ہے، اور غزوہ خندق میں عمرو بن عبد ود نے جب للکارا تو یہ مولا کائنات کا عجیب اعزاز ہے کہ میدان جنگ میں رسول اللہ نے اپنی دستار اتار کے مولا علی کے سر پہ رکھ دی، اور دستار اتار کے سر پہ رکھ کے بھیجا، اور جب مولا علی نے وہاں پر جنگ کی تو حضرت سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مبارزۃ علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ، کہ میرے علی کی میدان خندق کے اندر جو جنگ ہے میری ساری امت کے اعمال سے قیامت تک کے اعمال سے بہتر ہے۔ ایک جنگ، اب ایک جنگ میں حیدر کرار کے وار کا یہ عالم ہے تو پورے حیدر کرار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آپ 7 ہجری کو دیکھیں غزوہ خیبر ہوتا ہے، تو غزوہ خیبر کے اندر مولا مرتضیٰ ہی تھے جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیا، صرف ڈھال ہی نہیں بنایا، اس دروازے کو لے کر تو ساری فوج کو اس سے کراس کروایا کہ اس سے اوپر چڑھتے جاؤ اور قلعہ کراس کر جاؤ۔ اور میرے نبی نے اس موقع پر کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کرارن لیسا بفرارن، علی جب بڑھتا ہے تو دشمن کٹتا چلا جاتا ہے، علی آگے چلا جاتا ہے۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مولا کائنات کی شجاعت کی داد کبھی جناب جبرائیل دیتے ہیں، شجاعت کو تعریف کبھی میرے آقا کرتے ہیں، اور رضوان جنت نعرے لگاتا ہے، اور جناب جبرائیل اور جناب میکائیل مولا علی پر آ کے پہرا دیتے ہیں، مجھے ان تمام چیزوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے علی کو سلام پیش کرنے کے لیے بندے کا عزت والا ہونا ضروری ہے۔ جب تک بندہ عزت والا نہ ہو مولا کائنات کو سلام بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جو اپنی شان خود بیان کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا، میں جلدی بیان کر رہا ہوں، وہ بڑی سننے والی ہے، اور میرے خیال میں اس کے بعد ہم جیسوں کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ شان علی بزبان علی، اور ہماری کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں محمد النبی اخی و سحری، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور میں ان کا داماد ہوں۔ یہ رسول اللہ کا بھائی ہونا یہ مولا علی کا اعزاز ہے، اور یہ دعویٰ وہی کر سکتے ہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے مسند امام احمد بن حنبل کے واسطے روایت، فرمایا کہ میں کہہ سکتا ہوں میں نبی کا بھائی ہوں، میرے علاوہ کوئی جھوٹا ہی دعویٰ کرے گا، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ حضور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، نبی پاک کے دیے ہوئے اعزاز دنیا کا کوئی بندہ چھین سکتا ہے ان سے؟ اور یہاں پر ابن ہشام نے ابن اسحاق کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے برابر کا اللہ نے پیدا نہیں کیا، جس نبی کے برابر کا کوئی نہیں ہے، حد یہ ہے کہ اس نبی نے علی کو بھائی کہہ دیا۔ جب ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے انبیاء میں حضور کا جواب کوئی نہیں، اولیاء میں مولا مرتضیٰ کا جواب کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں دوسرا میں حضور علیہ السلام کا داماد ہوں، سیدہ زہرا کا شوہر ہونا، اور آگے فرماتے ہیں وحمزہ تو سید الشہداء امی، شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ میرے چچا ہیں، وجعفر الذی یدہی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، وہ جعفر طیار جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، میری ماں جائے ہیں، میرے سگے بھائی ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وبنت محمد سکنی وارثی،
اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی وہ میرے گھر کی زینت بھی ہیں اور میرے لیے باعث سکون بھی ہیں. مشوب لحمھا بدمی و لحمی, ہمارا جسم دو ہے جان ایک ہے. اور اس آخری شعر پر میں اپنی گفتگو بھی سمیٹ لوں گا. آپ فرماتے ہیں سبتا احمدا ابنا یمنہ, رسول اللہ علیہ السلام کے دونوں شہزادے زہرا پاک سے میرے ہی بیٹے ہیں. فرماتے ہیں فمم منکم لہو سامن کا سامی, اب بتاؤ کس کو اتنے اعزازات ملے ہیں؟ کوئی ہے تم میں سے؟ اس پر ایک بات عرض کروں گا. مولا کائنات یہ کہتے ہیں اب بتاؤ نا اتنے اعزازات, نبی کا بھائی ہونا, زہرا پاک کا شوہر ہونا, حسنین کریمین کا بابا ہونا, اور حضرت جعفر طیار کا بھائی ہونا, حضرت امیر حمزہ کا بھتیجا ہونا. مولا علی کہتے ہیں مجھے جس حوالے سے تم دیکھو گے علی علی نظر آئے گا. واہ, علی علی نظر آئے گا. جناب پروفیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاض النظرہ کتاب میں ایک حدیث نقل کی گئی, اس میں روایت ہے, اس میں یہ ہے کہ جا ابو بکر و علی یزوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ بستۃ ایام. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. آپ کے وصال کے چھٹے دن, 6 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لائے. یہ بات ہے حضور کے وصال کے 6 دن بعد کی. جب تشریف لائے یہاں حجرہ انور کے دروازے پہ پہنچے ہیں تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ, اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ آگے بڑھیے. اب یہ 6 دن بعد کی بات ہے. یہ بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی. یہاں 6 دن کے بعد وہ فرما رہے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ, اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ آگے بڑھیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال درجے کی. آپ فرماتے ہیں ما کنت لیتقدم رجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہ, میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ جاؤں جس کے بارے میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا. کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی بمنزلتی من ربی, علی کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو مجھ محمد کا اپنے رب کے نزدیک مقام ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں, یہ وہ روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا میرے نزدیک مقام. اب علی کا میرے نزدیک مقام وہ ہے جو محمد کا میرا اللہ کے میرے رب کے نزدیک جو مقام ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے نزدیک جو مقام ہے اس میں تو تیسرا فرد داخل ہی نہیں ہو سکتا. یعنی محبوبیت کبریٰ کا جو اعزاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اللہ کے نزدیک, یہاں تو تیسرا کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا. اگر یہی مرتبہ حضرت علی کو حضور کے پاس حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں علی سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف خاص نظر عنایت فرماتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ کے دل میں وہ سوال آ جاتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کو فاطمہ زیادہ پیاری ہے یا میں زیادہ پیارا؟ اب آپ اندازہ کریں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شرف سلام اللہ علیہا, ان کے مقامات, ان کے ساتھ جو حضور کی محبت ہے وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں تھی. وہاں پر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کسی کے پاس ہی نہیں سوچ آ سکتی, وہ اگر وہاں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ سیدہ آپ کو زیادہ پیاری ہیں یا میں زیادہ پیارا ہوں, تو اس کا مطلب ہے حضور کی نگاہ التفات جو مولا علی کی طرف ہے جس نے یہ جرت آپ کو دے دی ہے کہ آپ وہاں سوال کر رہے ہیں وہ کمال درجے کی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے نہیں فرما دیا, اس کے جواب میں ایک جملہ نہیں فرمایا. یہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے اپنی محبت کو بھی بیان کرنا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو خیال ہے اس کا جواب بھی دینا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو احب الی منک وانت اعز الی منک, فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہے اور تو مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہے. جی مفتی صاحب بات یہیں سے آگے جناب. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم. ڈاکٹر صاحب یہ عنوان بڑا اتنا وسیع ہے کہ اس پروگرام میں سمیٹا نہیں جاتا. میں جلدی جلدی سے ایک بات کرنے لگا ہوں. مولا کائنات کی محبت کا عنوان اگر یہ اہم عنوان نہ ہوتا تو غدیر خم کے موقع پر جب حج سے آقا واپس آ رہے ہیں تو تنہا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے پورے صحابہ کو یہ بیان کرنا کہ من کن تو مولا ہو فعلیم مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور یہ اس مقام پر کہا کہ یہ اعلان سننے کے بعد اب جس نے اپنے شہروں کو جانا ہے جائے. اس سے مراد یہ تھی کہ جدھر بھی جاؤ تم علی کی محبت کے گیت گاتے جاؤ. اور اس میں میرے پاک نبی نے واضح فرما دیا اب یہ دوسرے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جس دل میں نبی ہوگا اس دل میں علی ہوگا. اگر کسی کو علی سے پیار نہیں ہے تو وہ سمجھ لے نبی سے پیار نہیں ہے. اور پھر مولا کائنات دنیا کا ہر محب اور ہر عاشق اس کی ایک تمنا ہے کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں نبی پاک کی زیارت نہ کر لوں. اور مولا کائنات کی عزت و عظمت کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ, یا اللہ محمد عربی کو اس وقت تک وصال کی دولت عطا نہ کرنا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اور حضرت مولا کائنات وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یحبہ اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. علی وہ ہے کہ وہ خدا رسول کا محبوب ہے اور خدا رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ خدا رسول سے پیار کرتا ہے. تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بڑی سادہ سی بات ہے. سرکار نے فرمایا ان علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جس کا تعلق علی سے ہے اسی کا تعلق نبی سے ہے, جس کا تعلق نبی سے ہے اسی کا تعلق علی سے ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ یہاں کہنا چاہوں گا مولا علی کی عجیب شان ہے. ولادت ہوتی ہے خدا کے گھر میں, شہادت ہوتی ہے خدا کے گھر میں.
اور مولا کائنات کے آغاز سے لے کر شہادت تک پیغام یہ ہے، علی کو یاد کرنے والے خدا کے گھر کو کبھی نہ بھولیں، اور خدا کے گھر میں جانے والے علی کو کبھی نہ بھولیں۔ اور آپ دیکھیں صرف بیت اللہ میں مولا علی کی ولادت ہی نہیں ہوئی، جب نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ سے بتوں کو پاک کرنا تھا تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو کندھوں پر اٹھایا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ سرکار کا ہاتھ وہاں نہیں جاتا تھا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ جس نبی کا ہاتھ زمین پر کھڑے کھڑے جنت تک پہنچ جاتا ہے، وہ بیت اللہ کی چھت اور دیوار اتنا تو اونچی نہیں تھی، وہ اصل میں علی کو کندھوں پر اس لیے اٹھایا۔ پہلی حکمت تو یہ تھی، علی میں تجھے کندھوں پہ اٹھا کے اتنا اونچا کر دوں کہ کوئی نیچ تجھے نیچا نہ دکھا سکے۔ جس نبی کے جوڑے عرش سے اونچے ہیں اس کے کندھوں پر کھڑا ہونے والا علی کتنا اونچا ہے۔ اور مولا کائنات نے کہا تھا حضور میں تو عرش نہ پکڑ لوں، اتنا اونچا کر دیا میرے نبی نے۔ اب سوال یہ ہے، اتارنے بت تھے اور وہ بیت اللہ، وہ عرش تک ان کا ہاتھ جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب وہ نیچے اترتے ہیں مسکرائے، حضور نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضور اتنی اونچی جگہ سے میں نے چھلانگ لگائی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا علی سوار نبی کرے اتارے جبرائیل، تجھے کیا ہونا ہے؟ اور اس پر ایک جملہ عرض کروں گا کہ مولا علی نے بیت اللہ شریف کے بت صاف کیے، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ مجھے حکمت یہ لگتی ہے، میرے نبی نے فرمایا علی اس بیت اللہ کا تجھ اور مجھ سے تعلق بڑا ہے، میری ولادت ہوئی تھی تو یہ جھوما تھا اور تو اس کے اندر آیا ہے، اس بیت اللہ کے بت تو صاف کر دے تاکہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والوں کو نہ نبی بھولے نہ علی بھولے۔ پروفیسر صاحب، بالکل اختتام ہے پروگرام کا، میں چاہوں گا کہ آپ ظاہر ہے تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں، تو کوئی ایسی بات ہمیں ضرور بتائیں کہ یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کو علوم و معارف کے حوالے سے ایک استثنائی صورت میسر تھی، اور جیسا مفتی صاحب نے اس پر تفصیلاً ہمیں بتایا بھی کہ براہ راست ڈائریکٹ آپ سورس جو تھا آپ کا منبع اور مصدر نبی اکرم سے، آج ہم کس طرح آپ کے علوم و معارف کی روشنی میں دنیا کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث مبارک شروع میں پڑھی گئی تھی، القرآن مع علی و علی مع القرآن، اس کا اگلا حصہ یہ ہے لا یفترقا حتی یردا علی الحوض، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ حوض کوثر تک جانے تک علی اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی درکار ہوگی۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرنی ہوگی، اور آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہوگا، آپ کے ارشادات کو بھی پڑھنا ہوگا۔ آپ کے ان ارشادات اور تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم دنیا کو بتا سکیں گے کہ ہم ہی وہ ہیں جو علم کے وارث ہیں، جو انبیاء کے وارث۔ خیر الکلام حضرت علی کی قول ہے۔ میں آپ نے حضرت مولا کائنات کے قاضی ہونے کی بات کی تھی تو ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا علی کا اعزاز یہ ہے کہ ان کو قاضی میرے نبی نے بنایا، سبحان اللہ۔ تو اب مولا کائنات کے اقضاء امت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہیں نبی پاک نے قضاء کا منصب سپرد فرمایا۔ پھر جناب صدیق اکبر کا دور ہو، جناب فاروق اعظم کا دور ہو، قاضی مولا کائنات تھے، اور حضرت عمر جیسا بندہ کہتا تھا یا اللہ وہ مشکل پیش نہ آئے کہ مشکل ہو اور مشکل کچھ حال ہی نہ ہو۔ ایک فیصلہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے والا ان کا ایک غلام تھا سیاہ فام، اس نے چوری کی اور محبت کرنے والا تھا، نوکر تھا، اس پر چوری ثابت ہو گئی، مولا کائنات نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ محبت کرنے والا ہے، قریبی ہے، آزاد عدلیہ اور صرف انصاف۔ اب وہ بندہ ملتا ہے حضرت سلمان فارسی کو، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین نے کاٹا ہے، رسول اللہ کے بھائی نے کاٹا ہے، سیدہ زہرا کے شوہر نے کاٹا ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہاتھ کاٹا ہے اور تم اتنا تعریفیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا صحیح کاٹا ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی نے آ کر مولا کائنات کو بتایا تو مولا کائنات نے اس کو بلوا بھیجا اور بلوا کے کہا ادھر آؤ۔ آپ نے کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور اوپر چادر رکھ دی، کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اٹھایا تو ہاتھ جڑ چکا تھا۔ آپ نے اتنا کرم کیا، حدود اللہ کو بھی نافذ کر دیا اور محبت کے نتیجے میں کٹا ہوا ہاتھ بھی جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ میں مفتی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج ظاہر ہے موضوعات ایسے تھے کہ اگر ان پر جزوی طور پر بات کرتے، ایک ایک پر بات کرتے تو شاید وقت کا دامن بہت محدود ہوتا۔ جو بنیادی بات ہے کہ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اور امام قسطلانی نے کہا کہ یہ جو دروازے کی نسبت عطا کی، یہ استعارہ دراصل قیامت تک دنیا کو بتا دیا کہ دنیا کے اندر اگر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی علم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو پھر اس علم کے حصول کے لیے تجھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور آپ کے خاندان کے ساتھ اپنی نسبتوں کو، اپنے واسطوں کو مضبوط اور مؤثر رکھنا ہوگا۔ اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا تھا، اس نے کہا تھا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بو ترابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اقبال نے تو جگہ جگہ اپنے علم، اپنے فضل اور اپنے کمالات کی نسبت ہوں مرید خاندان خفتۂ خاک نجف کہ لوگوں میں تو اس در کا غلام ہوں۔ اور پھر جب وہ یورپ نے تو نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ آج ہمیں اپنے تعلق کو مؤثر اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اہل بیت اطہار اور بطور خاص باب مدینۃ العلم امام المشارق والمغارب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے۔ اور مفتی صاحب نے جس بات کی طرف ضمناً اشارہ کرتے ہوئے آگے گزر گئے
اور اگر وہ اس پر بات کرتے تو شاید پہروں بات کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اس پر لکھا، انہوں نے کہا کہ اس امت مرحومہ میں فاتح اول یعنی ولایت کا دروازہ کھولنے والی سب سے مؤثر اور معتبر ہستی حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ کا راز ولایت آپ کی اولاد کرام میں بھی سرات فرما چکا ہے، اور فیض ولایت، اب جو فیض ولایت ہے دنیا میں قیامت تک نسبت علی المرتضیٰ سے ہے یا نسبت غوث الورا سے ہے، اور آپ کے اس حالہ اور دائرے میں حسنین کریمین اور بطور خاص سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی شامل ہیں، اور اس سلسلہ ولایت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ میں ائمہ اہل بیت جس کے آخری فرد امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے ساتھ اپنے تعلق اور نسبت کو ہمیں مضبوط رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کے اس بابرکت پروگرام کے اختتام پر منقبت کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کا وظیفہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص اپنی عمر اور عمل میں برکت کا خواہش مند ہو وہ سورہ ملک کی اس پہلی آیت کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے علم، عمر اور فضل اس میں برکت عطا کرے گا۔ میں مہمانوں کے ساتھ ساجد علی ساجد